ناظرین، ظہیر الدین بابر کو ہندوستانی تاریخ میں تاریخی شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی ہندوستانی تاریخ میں عظیم فاتحین کا ذکر ہوگا تو ان میں سے ایک نام ظہیر الدین بابر کا ضرور ہوگا۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے ہندوستان میں 1526 سے 1530 تک پہلے مغل حکمران کے طور پر حکومت کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی کمپلیٹ ہسٹری کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ظہیر الدین بابر 14 فروری 1483 عیسوی کو اندیجان میں پیدا ہوا، جو کہ موجودہ ازبکستان میں واقع ہے۔ وہ اپنے والد کی طرف سے تیمور جبکہ اپنی والدہ کی طرف سے چنگیز خان کی نسل میں سے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظہیر الدین بابر کی رگوں میں دو عظیم فاتحین کا خون شامل ہے۔ بابر کا اصل نام ظہیر الدین تھا، لیکن ان کی والدہ ان کو بابر کے نام سے پکارتی تھی، جس کے بعد وہ بابر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کی عمر صرف 12 سال تھی جب ان کے والد کی موت ہو گئی، جس کے بعد بابر کے لیے ایک نئے امتحان کا آغاز ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد فرغانہ کے حاکم تھے، مگر جب ان کی موت ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ان کے چچا اور ان کے ماموں دونوں نے بغاوت کر دی، جس کی وجہ سے بابر 11 سال تک کبھی تخت سنبھالتا اور کبھی جنگلوں میں جا کر چھپ جاتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخرکار 1504 عیسوی کو بابر بلخ اور کابل کا حکمران بن گیا اور مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا ہندوستان کی سرزمین تک پہنچ گیا، جہاں پر اس نے 1526 عیسوی کو ہندوستانی تاریخ کی سب سے مشہور جنگوں میں سے ایک پانی پت کی پہلی جنگ میں دہلی سلطنت کے حاکم ابراہیم لودھی کو عبرتناک شکست دی، اور اس جنگ میں ابراہیم لودھی کی موت ہو گئی اور بابر ایک عظیم فاتح بن کر سامنے آیا، کیونکہ بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا بڑی فوج کو شکست دی، اور اس عظیم فتح کے ساتھ ہی ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم کی، جس کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ عظیم سلطنت قائم کرنے کے بعد بابر کی فتوحات کا سلسلہ رکا نہیں، اور یہ سلطنت کابل سے بنگال تک اور ہمالیار سے گوالیار تک پھیل گئی۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر نہ صرف ایک عظیم جنگجو اور ماہر حکمران تھا، بلکہ وہ ایک عظیم شاعر بھی تھا، جو مختلف زبانوں میں اشعار بھی کہا کرتا تھا۔ بابر کی موت سے متعلق ان کی بیٹی گلبدین بانو اپنی کتاب ہمایوں نامہ میں لکھتی ہیں کہ ان کا بیٹا ہمایوں بہت بیمار تھا، اور بابر نے اپنے بیٹے کی چرپائی کے گرد چکر لگائے اور خدا سے دعا کی کہ اے خدا، میرے بیٹے کی بیماری مجھے دے دے اور اس کو تندرست کر دے، اور پھر اس کی یہ دعا قبول ہوئی، اور کچھ ہی دنوں میں ہمایوں بہتر ہوتا گیا، جبکہ بابر کی طبیعت بگڑتی گئی، اور پھر 25 دسمبر 1530 عیسوی کو ظہیر الدین بابر آگرہ میں فوت ہو گیا، اور اس کی وصیت کے مطابق اسے کابل میں دفنایا گیا۔ امید ہے مغلیہ سلطنت کے بانی سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم نصیر الدین ہمایوں کی تاریخ سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔